پہلی چیز جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء، پہلا فائدہ نیکی کا یہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھو، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، اللہ تعالیٰ جو نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پہ روشنی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، جو نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا فرماتا ہے. اللہ ہمارے چہروں کو روشن بنائے، اللہ ہمارے چہروں کو، پہلی چیز گنیے گا ایک پہلے نمبر پر، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ. اور نوجوانوں، آپ سے میرا خطاب ہے، آپ اگر روشنی چاہتے ہیں تو یہ جو روشنی ہے اس کا مقابلہ دنیا میں کسی کریم کے اندر نہیں ہے. آپ کتنا چاہیں تھوپ لیں، جو چاہیں آپ لگا لیں، مگر اللہ جو روشنی عطا فرماتا ہے، وہ جو نور ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، پہلی چیز. دوسری چیز ونورا فی القلب، دوسری چیز کیا ہے؟ دل بھی روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر، چہرہ بھی روشن، دل بھی روشن. آج کل میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ جم کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں؟ 15 دنوں سے میں نے یہ سنا ہے بہت سارے لوگ. مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، مولوی صاحب خطاب چھوڑ کے کدھر چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ جم کو نہیں جا رہے ہیں. کوئی مر گیا جم کرتے کرتے، لوگوں میں ایسا ڈر بیٹھا ہے، ایسا ڈر بیٹھا ہے، جم کو نہیں جا رہے. یہاں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نیکی کر کے دیکھ، تو نیکی کر کے دیکھ، تو تہجد پڑھ کے دیکھ، روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھ کے دیکھ، سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر کے دیکھ، صدقہ و خیرات کر کے دیکھ، اپنی زندگی میں دیکھ، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے پر نور عطا فرمائے گا اور دل میں نور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، جس کے دل کو اللہ نورانی بنا دے، سبحان اللہ، جس کے دل کو اللہ نورانی بنا دے، پھر اس کی زندگی کا کیا پوچھنا میرے بھائی. تیسری چیز ہے وسعۃ فی الرزق، رزق کشادہ دے گا. رزق دے گا نہیں ہے، کشادہ دے گا. آپ بھی کھاؤ گے، آپ کے ذمہ داروں کو بھی کھلاؤ گے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ، کتنا رزق اللہ دے گا. ہو سکتا ہے ایک نوجوان کو اللہ اتنا رزق عطا فرمائے کہ وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے. اگر آپ نیکی کرو گے اللہ آپ کو رزق دے گا. نوجوانوں، میرے بچوں، سنو غور سے، رزق کی تلاش اگر کرنی ہے اللہ کے دربار میں کرو، محنت تو کرو باہر، مگر نیکی کا اثر ہے اللہ رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا. چوتھی چیز، یہ بڑی بات ہے، وقوۃ فی البدن. اگر کوئی ہمارا نوجوان مسلمان، اہل حدیث نے کہہ رہا ہوں، اگر جم کھولا ہے اسے میں کہوں گا یہ لکھ کے لگا دو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ اقوال لکھ کے لگا دو. چوتھی بات، نیکی کا جو فائدہ ہوتا ہے قوۃ فی البدن، بدن طاقتور بنائے گا، اللہ بنائے گا. اللہ اکبر، بدن میں اللہ طاقت عطا فرمائے گا، چہرے پہ نور، دل میں نور، رزق کمائی کے اندر برکت، بدن اللہ طاقتور بنائے گا، بیماریوں سے دور. وہ قوۃ فی البدن، یہ نیکی کا اثر ہوگا. کتنی باتیں ہوگی؟ 4 باتیں. پانچویں بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ محبت فی قلوب الخلق. آپ جدھر جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے، اللہ ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالے گا. سبحان اللہ، آپ جہاں جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے. وہ کوئی بھی رہے، یہودی رہے، نصارہ رہے، کافر رہے، RSS کا رہے، BJP کا رہے، اللہ اگر اس کے دل میں محبت ڈال دے وہ کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ ہم سے محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ 5 فائدے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نیکی کے بتائے ہیں. یہ اثر ہے نیکی کا جو ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. 5 نقصانات ہیں، وہ جلدی میں گناؤں گا. اس کا الٹا کر لیں گے تو وہی 5 نقصانات ہیں. اسی کا الٹا کر لیجئے، وہی 5 نقصانات ہیں. پھر بھی میں آپ کے سامنے اسے عربی میں پڑھ دوں، اس کے بعد آگے میں بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جو آدمی گناہ کرتا ہے چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل اس کا اندھیروں کے حوالے ہو جاتا ہے، دل میں اللہ اندھیرا قائم کر دیتا ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا بدن بڑا کمزور ہو جاتا ہے. وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں، اس کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالی نقصان عطا فرماتا ہے. اس کی کمائی میں اللہ نقصان عطا فرماتا ہے. وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ، اسی طریقے سے وہ بغضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جہاں بھی وہ جائے گا لوگ اس سے نفرت کریں گے. یہ 5 یہ جمعہ میں تحفہ سمجھ کر لے کر جاؤ. یہ 5 اور یہ 5. جتنے بچے بیٹھے ہیں تمہاری عمر میں ہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا. 5 سال کی عمر میں. کتنی؟ 5 سال کی عمر میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا اور 13 سال کی عمر میں یہ دنیا کے بڑے عالم بن گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا ان کی عمر 13-14 ہی تھی. قد بلغ الحلم، ابھی بالغ ہو رہے تھے، بالغ ہو رہے تھے، مگر بہت بڑے عالم بن گئے. اس لیے بچوں کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے. انشاءاللہ ان حدیثوں کو میرے بچوں ذہن میں بٹھاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ. انشاءاللہ یہ نیکی کا بھی اثر ہے اور برائی کا بھی اثر ہے.